بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ، جو کہ قرآنی بھی ہے اور بہت دلچسپ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو آج کا ٹاپک بہت پسند آئے گا۔ میرے وہ دوست جو میرا چینل فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں۔ سب سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں کچھ ضروری معلومات جو کہ ایک عام انسان نہیں جانتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام دجلہ کی بائیں کنارے پر آباد عراقی شہر موصل میں پیدا ہوئے۔ آپ حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ موصل کے مقابل نینوا شہر تھا جو اس زمانے میں اپنے عروج پر تھا اور وہاں قوم سمود آباد تھی۔ نینوا کی آبادی 1,00,000 سے زیادہ تھی، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، اور یونس کو 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ سورہ الصفات 147۔ حضرت یونس علیہ السلام کی عمر 28 سال تھی جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اہل نینوا کی رشد و ہدایت پر مامور فرمایا۔ مفسرین کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام کا عہد دور 781 قبل مسیح ہے۔ آپ کا قرآن کریم کی 6 سورہ مبارک میں ذکر آیا ہے: سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ یونس، سورہ صفات، سورہ انبیاء اور سورہ قلم۔ ان میں سے پہلی 4 سورہ مبارک میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام اور باقی 2 میں ذوالنونین اور صاحب الحوت یعنی مچھلی والا کہہ کر ذکر کیا گیا ہے۔ نون بڑی مچھلی کو کہتے ہیں، چونکہ آپ کئی دن تک ایک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اس لیے مچھلی والا کہا گیا۔ قرآن کریم کی 10ویں سورت آپ کے نام پر ہے، سورہ یونس۔ اب پورے واقعے کی جانب چلتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک عرصے تک نینوا کے لوگوں کو توحید کی دعوت اور بت پرستی سے روکتے رہے، مگر قوم نے ان کی دعوت قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ صرف یہی نہیں، غرور و تکبر میں مبتلا قوم دیگر نافرمانی اور اقوام کی طرح آپ کی دعوت کا مذاق بھی اڑاتی رہی۔ جب ان کی سرکشی اور نافرمانی انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو آگاہ کر دو کہ 3 دن کے اندر اندر ان پر عذاب آنے والا ہے۔ آپ نے قوم میں اس کا اعلان کر دیا۔ یہ سن کر قوم یونس علیہ السلام گھبرا گئی اور آپس میں مشورہ کیا تو اس بات پر ان سب کا اتفاق ہوا کہ یونس علیہ السلام کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا گیا، لہٰذا ان کی بات نظر انداز نہیں کرنی چاہیے۔ مشورے میں یہ بھی طے ہوا کہ دیکھا جائے کہ اگر یونس علیہ السلام رات بستی کے اندر اپنے گھر میں مقیم رہتے ہیں تو سمجھ لو کہ کچھ نہیں ہوگا، اور اگر وہ یہاں سے کہیں اور چلے جاتے ہیں تو یقین کر لو کہ صبح عذاب ضرور آئے گا۔ قصہ مختصر، حضرت یونس علیہ السلام رات کو اس بستی سے دور نکل گئے۔ صبح ہوئی تو عذاب الہی ایک سیاہ دھوئیں اور بادل کی شکل میں بستی والوں کے سروں پر منڈلانے لگا۔ جب وہ ان کے قریب ہونے لگا تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب وہ سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا گیا کہ ان کے ہاتھ پر ایمان لے آئیں اور توبہ کر لیں، مگر آپ کو نہ پایا تو خود ہی اخلاص نیت کے ساتھ توبہ استغفار میں لگ گئے اور اپنے گھروں میں سے ایک میدان میں نکل آئے۔ عورتیں، بچے اور جانور سب اس میدان میں جمع کر دیے گئے۔ تمام بستی والے ٹاٹ کے کپڑے پہن کر عجز و انکساری کے ساتھ توبہ کرنے اور عذاب سے پناہ مانگنے میں اس طرح مشغول ہوئے کہ پورا میدان آہ و بکا سے گونجنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور عذاب ان سے ہٹا دیا۔ روایت میں ہے کہ یہ عاشوراء یعنی 10ویں محرم کا دن تھا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر اس انتظار میں تھے کہ اب اس قوم پر عذاب نازل ہوگا۔ ان کے توبہ استغفار کا حال انہیں معلوم نہ تھا۔ جب عذاب ٹل گیا تو انہیں فکر ہوئی کہ اب تو قوم مجھے جھوٹا قرار دے دے گی، کیونکہ میں نے اعلان کیا تھا کہ 3 دن کے اندر اندر عذاب آ جائے گا۔ اس قوم کا قانون تھا کہ جس شخص کا جھوٹ معلوم ہو اور وہ اپنے کلام پر کوئی شہادت پیش نہ کر سکے تو اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔
तो यूनुस अलैहिस्सलाम को फ़िक्र हुई कि उन्हें भी झूठा करार देकर कत्ल कर दिया जाएगा। इस रंज व गम और परेशानी के आलम में इस शहर से निकल जाने का इरादा करके चल दिए। यहाँ तक कि बहरे रोम के किनारे पहुँच गए। वहाँ एक कश्ती देखी जिसमें लोग सवार थे। आपको उन लोगों ने पहचान लिया और किराए के बगैर सवार कर लिया। कश्ती रवाना होकर जब वस्त में पहुँची दफतन ठहर गई, आगे बढ़ती है और ना पीछे हटती है। कश्ती वालों ने मनादी की कि हमारी इस कश्ती में कोई जालिम, कोई गुनहगार या भागा हुआ गुलाम सवार हो जाता है तो ये कश्ती खुद ब खुद रुक जाती है। ऐसे आदमी को चाहिए कि खुद को जाहिर कर दे ताकि इसकी वजह से सब पर मुसीबत ना आए। इस पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बोल उठे कि वो भागा हुआ गुलाम गुनहगार मैं ही हूँ, क्योंकि अपने शहर से निकलकर कश्ती में सवार होना एक तबई खौफ की वजह से था, बज़्न इलाही ना था और अल्लाह ताला के हुक्म के बग़ैर यूँ चले आने को हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की पैगम्बराना शान ने एक गुनाह करार दिया कि पैगम्बरों की कोई नक़्ल हरकत बिला अज़्न इलाही नहीं होनी चाहिए थी। बहरहाल आपने फरमाया कि मुझे दरिया में डाल दो तो तुम सब इस अजाब से बच जाओगे, मगर कश्ती वाले इस पर तैयार न हुए, बल्कि उन्होंने कुरान अंदाज़ी की ताकि जिसका नाम निकले उसे दरिया में डाल दिया जाए। लेकिन कुरान अंदाज़ी में भी आप ही का नाम निकल आया। लोगों को इस पर ताज्जुब हुआ तो कई मरतबा कुरान अंदाज़ी की गई, लेकिन हर बार हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ही नाम आया। कुरान करीम की सूरह अल-सफ़ात की आयत नंबर 141 में इस कुरान अंदाज़ी और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकलने का ज़िक्र मौजूद है। एक तरफ कुरान अंदाज़ी में नाम निकलने पर आपको दरिया में डाले जाने का सामान हो रहा था, दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी मछली अल्लाह ताला के हुक्म पर कश्ती के करीब मुँह खोले मौजूद थी कि आपको अपने पेट में जगह दे दे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जैसे ही पानी में गए, मछली ने फ़ौरन इन्हें अपने पेट में निगल लिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम उस मछली के पेट में 40 रोज़ रहे। हज़रत अबू हुरैरा से मनकूल है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में कैद करने का इरादा फरमाया तो मछली को हुक्म दिया कि उनको अपने पेट में ले ले, यानी निगल ले, लेकिन इनके गोश्त पर तेरा तसर्रुफ़ नहीं, क्योंकि ये तेरी ग़िज़ा नहीं है। जब मछली आपको लेकर समंदर की इंतहाई निचली सतह में पहुँची तो आपने कुछ आहटें सुनी। इस पर अल्लाह ताला ने वही फरमाई, ये समंदरी जानवरों की तस्बीह है। इस मौके पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को भी ख्याल आया कि मुझे भी अल्लाह ताला की तस्बीह करनी चाहिए, और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की तस्बीह करना शुरू कर दी। जब फ़रिश्तों ने आपकी तस्बीह सुनी तो बारगाह खुदावंदी में अर्ज़ करने लगे कि ए हमारे परवरदिगार, हम एक नईफ़ और कमज़ोर सी आवाज़ किसी अजनबी ज़बीन से सुन रहे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये मेरा बंदा यूनुस अलैहिस्सलाम है। फ़रिश्तों ने अर्ज़ किया, वो तो नेक बंदे हैं और उनकी तरफ से हर शब व रोज़ आपके पास नेक अमल पहुँचता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, हाँ, ये मेरी बहुत अच्छी तस्बीह करता है। फिर फ़रिश्तों ने अल्लाह ताला के हज़ूर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की सिफारिश की तो अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया और उसने आपको समंदर के किनारे पर उगल दिया। क़ससुल अंबिया इब्ने कसीर। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है कि फिर हमने उनको जबकि वो बीमार थे फ़राग़ मैदान में डाल दिया और उन पर एक बेलदार दरख्त उगा दी। सूरह सफ़ात 145 और 146। आपका बदन मछली के पेट में रहने से इंतहाई लाक़िर और कमज़ोर हो चुका था। इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप ऐसे हो गए थे जैसे चूज़ा जिस पर अभी पर भी ना आए हों। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त के बच्चे की तरह आपकी हालत थी और बिल्कुल धुनी हुई रुई की तरह नरम और नाजुक थे और बदन पर कुछ ना था। रिवायत में है कि जब आप मछली के पेट में ठहर गए तो गुमान किया कि शायद वफ़ात पा गए हैं। इस पर आपने अपने अज़ा को जुम्बिश दी तो उनमें हरकत हुई तो फ़ौरन सिजदा रेस हो गए और बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में अर्ज़ किया, ए परवरदिगार, मैं तेरे लिए ऐसी जगह मस्जिद सजदागाह बनाता हूँ जहाँ किसी दूसरे ने तेरी इबादत ना की होगी।
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ پھر اگر وہ اللہ کی پاکی بیان نہ کرتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے۔ سورہ الصفات 143 144۔ تفسیر ابن جریر میں حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کو اس نام سے پکارا جائے تو دعا قبول ہوتی ہے، اور جو مانگا جائے اللہ عطا فرماتے ہیں، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کے ساتھ۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے استفسار کیا، یا رسول اللہ، یہ حضرت یونس علیہ السلام کے لیے خاص ہے یا تمام مسلمانوں کے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ حضرت یونس علیہ السلام کے لیے خاص تھی اور مومنین کے لیے عام۔ جب بھی وہ اس کے ساتھ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے فرمان کو جب بھی وہ اس دعا کریں، کیا تم نے اللہ کے فرمان کو نہیں سنا؟ پھر یونس نے اپنے رب کو تاریکیوں میں پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہاں پر میں ایک چیز اور بتاتی چلوں کہ اکثر جو یہ دعا ہے یہ پڑھتے ہوئے جو ہے کنتو کو کنتم بولتے ہیں لوگ، جو کہ بالکل ہی غلط ہے۔ یہاں پر صحیح ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کو غم سے نجات دی، اور ہم مومنین کو اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ سورہ انبیاء 88-87۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ دعا کی اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ توبہ کا دروازہ کبھی بھی بند نہیں ہوتا۔ یقیناً آج کا یہ واقعہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا، اور بہت ہی پیارا حضرت یونس علیہ السلام کا یہ واقعہ بہت ہی دلچسپ یہ واقعہ ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی پریشانی ہو، کیسی بھی مصیبت ہو، اس میں گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو خاص دعائیں نازل فرمائی ہیں انبیاء اکرام کے حوالے سے، تو ان دعاؤں کو جو ہے ہمیں ضرور پڑھنا چاہیے، ان دعاؤں کے حوالے سے جو ہے اپنی دعا کرنی چاہیے، پہلے ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پہ قرآن پاک نازل ہوا ان پر درود پاک پڑھتے ہوئے پھر ان دعاؤں کا ذکر کرنا چاہیے کثرت سے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور اپنا سوال پیش کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ بہت ہی پیاری دعا ہے، بہت ہی مشہور دعا ہے یہ، اور تقریباً لوگوں کو اس کے بارے میں بالکل پتہ ہے، اور یہ مصیبت کے وقت میں پڑھی جانے والی دعا ہے۔ جب کبھی بھی آپ کسی مصیبت میں، کسی رنج و الم میں پھنس جائیں تو آپ اس دعا کا کثرت سے ذکر کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی یہ دعا قبول ہوگی۔ اور جو ہے جب بھی دعا پڑھیں تو خلوص نیت کے ساتھ پڑھیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور جو مسلمان اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے گا تو اس کی دعا قبول کی جائے گی۔ تو بے شک ہماری دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ آپ اس دعا کا ذکر ضرور کریں، ضرور پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔